بہت کھاتا ہے. اگر فرض کریں کہ ایک بندہ ہے اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ بہت کھاتا ہے, تو اب ہوگا کیا کہ وہ یہ کہے گا کہ آج سے نا میں نے کچھ بھی نہیں کھانا, میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے نا 5 دن میں نے بالکل بھی وہ نہیں کرنا, کوئی بھی چیز نہیں کھانی. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم سے وہ چیز نہیں ہو رہی ہوتی نا, تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ کہ میں تو کوئی بھی چیز اچیو ہی نہیں کر پاؤں گی کبھی. یا کسی نے ایسا گول بنایا کہ وہ سوشل میڈیا جو ہے 10 گھنٹے یوز کر رہی تھی فار ایگزامپل, اور ہوا یہ کہ انہوں نے یہ گول بنایا کہ اب میں ایک گھنٹہ بھی کیا, میں تو 10 منٹ بھی یوز نہیں کروں گی. لیکن آفٹر 10 to 15 منٹس ان کو پھر ہونے لگا کہ مجھے دوبارہ سے اس کو یوز کرنا چاہیے, مجھے سوشل میڈیا یوز کرنا چاہیے. تو ان کو پھر یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید میں اپنے گولز کو اچیو ہی نہیں کر پا رہی. لیکن وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے گولز ہی ایسے سیٹ کیے ہوتے ہیں جو ہم لوگوں نے اچیویبل ہی نہیں ہوتے. جو ہمارے گول سیٹنگ ہے نا, اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو گولز ہیں وہ اچیویبل بھی ہوں, جس کو کہتے ہیں نا اسمارٹ گول. اسمارٹ گول میں ایس سے بنتا ہے جو اسپیسیفک ہوں, پھر ایس کے بعد ایم جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے میئریبل ہوں, ایک ہوتا ہے جو اچیویبل ہوں, آر سے ہوتا ہے ریلیٹیبل ہوں, اور ٹی سے ہوتا ہے ٹائم باؤنڈ ہوں. تو ہم ان چیزوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ اسی پلیٹ فارم سے میں آپ کو اسمارٹ گولز کے بارے میں بھی ضرور بتاؤں, کیونکہ آپ لوگوں کی جو آڈینس ہے مجھے ان کی سب سے اچھی بات یہ لگی کہ آپ لوگ سارے بہت ایکٹیو ہیں, رسپانس آپ کا بہت ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام شیلا, جزاک اللہ خیر فار جوائن. اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے, کریٹ اے روٹین. آپ کوشش کریں کہ اپنی روٹین بنائیں, اور روٹین ایسے آپ کی بنے گی کہ آپ ون اسٹیپ بائی اسٹیپ شروع کریں اپنی روٹین میں کوئی ایسی چیز کو مینیج کرنا. فرض کریں کہ آپ نے اپنی الماری سیٹ کرنی ہے, اور جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں ان سے, انگزائٹی اور ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے چیزوں سے کاپ اپ, تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ 1 by 1 ایک ایک خانہ کر کے آپ نے ٹھیک کرنا ہے, آپ نے سارا میس اپ نہیں کر دینا. پھر یہ فوکس آن پیپل ہو لفٹ یو اپ. کل ہمارا ایک سیشن بھی تھا آئی ایم امپاورڈ میں, جس کا نام تھا لفٹ یو اپ. تو آپ ان لوگوں پہ فوکس کریں جو آپ کو لفٹ اپ کریں, جو آپ کے اندر کی آپ کو اسٹرینتھ بھی بتائیں اور آپ کی ویکنیسز بھی آپ کو بتائیں, لیکن بہت اچھے مینر میں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو سراؤنڈنگ ہوتی ہے نا وہ بھی ڈپریسو ہوتی ہے. ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں انکریج کرنے کے بجائے ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ان لوگوں پہ فوکس کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے کہ مجھ میں کیا کمی ہے. ہیو سم ٹائم, می ٹائم, فائنڈ اے بیلنس اینڈ ڈونٹ آئسولیٹ یور سیلف اور دا ڈپریشن ول لانگر. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا می ٹائم کو سمجھتے ہیں. اگر میں سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤں اور وہ کہیں کہ اپنا می ٹائم کریں, تو ہم می ٹائم کو یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بس اب میری ہی مرضی چلے, جو میں کرتی رہوں وہ میرا می ٹائم ہے. می ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تو جانیں کہ کیوں یہ پرابلم مجھے ہو رہا ہے. اگر مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بات پہ, تو کیوں, کہاں پر کمی ہے, کیا میرا توکل اسٹرانگ نہیں ہے, کیا مجھے اپنی اسٹرینتھ ویکنیس کا نہیں پتا, کیا میں اچھے سے کاپ اپ نہیں کر پاتی چیزوں کو. پھر اس کا آپ 1 by 1 کر کے آپ اس کا شیڈیول بنائیں کہ مجھے کس طریقے سے ان سے کاپ اپ کرنا ہے. پھر اس کے بعد اسپینڈ ٹائم ان نیچر. ہم لوگ آج کل جو زیادہ ٹائم ہوتا ہے وہ اس پہ اسپینڈ کرتے ہیں, انکلوڈنگ می. کوشش میری پوری ہوتی ہے کہ میں صرف اس وقت ہی یوز کروں جب کوئی کام ہو, یعنی کہ جب, کیونکہ میں ایک آرگنائزیشن کو دیکھ رہی ہوں اور وہ آن لائن آرگنائزیشن ہے, تو مجھے اسکرین ٹائم میں نے اپنا لگایا ہوا ہے اپنے موبائل پہ, تو میں بار بار چیک کرتی ہوں کہ میرے کوئی امپورٹنٹ میسج تو نہیں آ رہے, میں پوری کوشش کرتی ہوں. لیکن ہمارا آج کل کی پوری جنریشن کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک وہ یہی ہے کہ ہمارا جو می ٹائم بھی ہوتا ہے نا, جس میں ہم نے اپنے آپ میں اسپینڈ کرنا ہوتا ہے, وہ ہم اس پہ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ می ٹائم ہے ہمارا, جبکہ می ٹائم یہ نہیں ہوتا. تو آپ نیچر میں جو ٹائم اسپینڈ کرنے کا کہا گیا ہے نا, کہ نیچرل چیزوں کے سے آپ میٹ کریں. جب ایک انسان بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتا ہے, آپ سوچیں کہ واٹر تھراپی ہوتی ہے, جس میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ بات لیں, آپ نیچر پہ بیٹھے, آپ گراس کو فیل کریں. تو یہ جو نیچر ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہیلنگ رکھی ہوئی ہے. پھر اپنی ڈائٹ کو دیکھیں.
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہم جنک فوڈ وغیرہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈس آرڈرس، یہ جس کو PCOS کہتے ہیں جو فیمیلز میں پایا جاتا ہے، یہ چیزیں بڑھتی ہیں جس کی وجہ سے ہارمونل چینج ہوتا ہے اور وہ بھی ڈپریشن وغیرہ کا باعث بنتا ہے. پھر سلیپ ریگولرلی ٹرائی کیپ اے ریگولر سلیپ شیڈیول. اب بعض لوگ ایسے ہیں جو میرے پاس کلائنٹ بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سونا چاہتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی. نیند اس لیے نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ ہمارا جو برین ہے نا، اس کے اندر ایک میلیلن کہتے ہیں اس کو، ایک کیمیکل ہے. وہ کیمیکل جب تک لائٹ ہو نا تو وہ سلیپ نہیں. اب جیسا آپ نے دیکھا ہوگا جب رات ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ہمیں لگنے لگتا ہے کہ بس اب سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، کاروبار بند ہو جاتے ہیں. تو وہ جو میلیلن لیول ہوتا ہے نا، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اٹس ٹائم ٹو سلیپ. جب ہم ایک موبائل کی روشنی کو دیکھتے رہتے ہیں تو ہمارا جو میلیلن لیول ہوتا ہے یا تو وہ کم ہو جاتا ہے یا پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہی ہو جاتا ہے. مطلب ہمیں اس سے کوئی انسومنیا وغیرہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لائٹ دیکھ دیکھ کے ہمارا برین اس کو پک کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی سلیپ کا ٹائم نہیں ہے. تو آپ اپنا شیڈیول بنائیں. اگر فرض کریں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ مجھے سونے میں پرابلم ہے، تو وہ یہ کرے کہ اگر وہ 1 بجے سو رہا ہے نا تو آدھا گھنٹہ پیچھے لے جائے، صرف 12:30 بجے سب سے پہلے سونے کی کوشش کرے. مطلب وہ ایسا گول بنائے جو اچیویبل ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ میں 1 بجے سوتی ہوں لیکن آج تو میں نے 7 بجے سو جانا ہے. اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ ہمارا جو برین ہے نا وہ پاتھ وے بنانے میں ٹائم لیتا ہے. لیکن ایک بار جب ہمارا پاتھ وے بن جاتا ہے تو ہمارا برین جو ہے نا وہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی ہوئی ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کو اچیو کر سکتے ہیں، جو ہر پازیٹیو چیز کو ہم اپنے مائنڈ سیٹ میں ڈال سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے ڈو والنٹیئر ورک. جیسے یہ آرگنائزیشن ہے، آپ لوگ یقیناً کچھ ممبرز ہوں گے اس کے جو ٹیم ورک کرتے ہوں گے، والنٹیئرلی کرتے ہوں گے. اس سے آکسیٹوسن ہمارا ریلیز ہوتا ہے جو ہمیں مطمئن کرتا ہے. تو آپ والنٹیئر ورک ضرور کریں اور کلینکل ٹریٹمنٹس لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈپریشن یا اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس میں بالکل بھی شرم محسوس نہ کریں. بجائے اس کے کہ آپ اپنی ساری زندگی ڈپریس گزاریں، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہیلپ سیک کریں. پھر اس کے بعد ہے اسلامک پرسپیکٹو. دس از دا موسٹ افیکٹو. اور اس میں آپ کو اپنی بھی اسٹوری سناؤں گی کہ ہاؤ آئی کیم اکراس سائیکالوجی، اور میں نے کیسے میں نے جو ماسٹرز ہے وہ پولیٹیکل سائنسز میں کیا ہوا تھا، تو ہاؤ کم میں نے پھر یہ پڑھنا شروع کیا. تو اس کے بارے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی. اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے. اسلام ایز اے ریلیجن از یونیورسل in its applicability to all areas of life, provides solutions through Quran and Sunnah. Mental health is no exception in the in the regards. A major portion of Quran deals with solution provided to cope with the difficulties and stress of life. یہ ایک ہمیں ایک اسٹیٹمنٹ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں سے اگر میں آپ سے اس اسٹیٹمنٹ میں اگر آپ کو یہ بھی پڑھوں نا، اسلام ایز اے ریلیجن از اے یونیورسٹی ان دا اپلیکیشن ٹو آل ایریاز آف لائف، پرووائڈ سولوشن تھرو قرآن اینڈ سننا. مینٹل ہیلتھ از ناٹ ایکسرسائز ان دا ریگارڈز میجر قرآن ڈیل وتھ سولوشن. تو آپ کو تب بھی پتا ہوگا کہ سولوشن ہے قرآن میں. یعنی کہ میں یونیورسل کو میں یونیورسٹی بھی پڑھوں، ہم اسٹیٹمنٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اصل میں ہم پرسپیکٹو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن میں کیا کہتے ہیں. دیر آر بہت سی ہمیں ملتی ہیں ویریس آیاز ہیں. میں آپ لوگ مجھے پوچھتے رہیں گے کہ اس پازیٹیوٹی پہ کیا آیت ہے، میں آپ کو وہ بتا سکتی ہوں. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں گریف کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی گریف کے اوپر بات کی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں آپ کو ہر قسم کا سلوشن مل رہا ہوتا ہے، ہر قسم کا. بہت سی آیتیں ہیں جس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ ڈو ناٹ گریو انڈیڈ آئی ایم ود یو. صبر اور نماز سے تم مدد حاصل کرو، تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے امیزنگ بات ایک انسان کو کی کہ وہ ڈپریس نہ ہو، اس میں یہ ہے کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ میں کبھی بھی اس انسان پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے. اب ہم لوگ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ اچھا مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا، میرے ساتھ تو بہت برا ہو رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
میں برداشت ہی نہیں کر پا رہی, تو ہاؤ کم کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ برداشت نہ کر سکے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں نا, تو وہ سرکل آف کنٹرول اور سرکل آف انفلوئنس کو آپ اپنے سامنے رکھیں کہ کہیں نہ کہیں ایک سرکل ہمارے پاس ایک ایسا ہوتا ہے جس میں ہم اللہ سے رجوع کر سکتے ہیں, ہم دعا کر سکتے ہیں, اور ہمارے انفلوئنس میں بعض دفعہ صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم دعا ہی کریں. تو وہ بھی جو وہ سیٹسفیکشن جو ہمیں ملتی ہے نا کہ اللہ نوز بیسٹ, اللہ ہے, اللہ دیکھ لے گا, میرا توکل اللہ پہ, یقین کرے وہ ہمیں اور ڈیوائن ریالٹی کے قریب کر دیتا ہے. تو سب سے اسلامک پرسپیکٹو سے سائیکالوجی کو پرسو کرنے کا سب سے جو امیزنگ طریقہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ اسلامک پرسپیکٹو سے ایسے کاؤنسلرز کو چنیں جو آپ کو اسلامک سائیکالوجی, اسلامک NLP پریکٹیشنر ہو, جو آپ کو اللہ کے دین سے بھی جوڑے. اب اگر میں آپ کو تھوڑی سی اپنی سٹوری کے بارے میں بتاتی ہوں تاکہ آپ ریزونیٹ کر پائیں, آپ مجھ سے کنیکٹ کر پائیں, اور ہو سکتا ہے میری جیسی آپ لوگ سب کی کوئی نہ کوئی سٹوری ہو. ہم سب ڈفرینٹ ہیں, ہم سب کی درد ڈفرینٹ ہے, ہمارا اسٹرگل ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ سب کچھ صرف ایک ہی مقصد کے لیے کہ ہم اپنے رب کو جان لیں, ہم اپنے نفس کو جان لیں. تو ہمیں آپ لوگوں میں سے جو لوگ اسلام کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ ڈیپتھ میں پڑھیں, تو ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے نفس کی بھی 3 ٹائپس ہیں, نفس امارہ, نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ. نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو ہمیں ملامت کرتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو ریبیلیس ہو جاتا ہے, جب ہمیں کوئی چیز نہیں سمجھ آتی, ہم اپنے آپ کی سنتے ہیں, بس جو میرا دل کرے گا وہی کروں گی. اور ایک ہوتا ہے نفس المطمئنہ, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نفس المطمئنہ انٹر مائی پیراڈائز, سورہ فجر کی آیات میں. تو یہ وہ نفس ہوتا ہے جو اپنے آپ سے مطمئن ہوتا ہے, اور اس آیاز وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ تیرا رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی. یعنی کہ اتنی سیٹسفیکشن اس طرح کی آیاز کو سن کے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ڈپریشن فیل تو ہمیں ہوگا, کیونکہ وہ ہمارے اندر بلڈ ان ہے کہ ہم ڈپریشن کو محسوس کریں, اس سے کوپ کریں, اللہ سے رجوع کریں. ورنہ اگر ڈپریشن نہ ہوتا تو شاید اللہ کے قریب نہ ہو پاتے, ہم اس دنیا میں گم ہو کے رہ جاتے. تو وہ جو آیاز ہے نا, یا نفس المطمئنہ انٹر مائی پیراڈائز, دس از آپ اس کی ڈیپتھ کو اگر سوچیں نا, تو آپ کے ابھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہوں نے ہمیں بنایا ہے, جنہوں نے ہمیں کریٹ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ کوئی برداشت نہ کر سکے. اب ہم میں آپ لوگوں تک چیز لے کے آنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ سورہ دوحہ, ہیلنگ فرام اسلامک پرسپیکٹو. ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم اسلام بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے. میں بہت سے لوگوں سے سنتی ہوں جو ریلیجیس کاؤنسلنگ نہیں لینا چاہتے. اسلام بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اس کو اسلام 1400 سال پہلے آ گیا تھا, کیا پتا بھائی ہماری ڈپریشن کی ہیلنگ وہاں سے کہاں ملے گی. سورہ دوحہ جو ہے, سبحان اللہ, اس میں آپ کو ڈپریشن کا علاج مل جائے گا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کونسل کیا, اور کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی سٹوری بتاتی ہوں. تو میری سٹوری یہ کہ میں ایک فیز میری لائف میں ایسا آیا تھا کہ میں بھی ڈپریشن میں چلی گئی تھی, اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ مجھے کہاں سے ہیلپ سیک کرنی ہے, مجھے کیا کرنا ہے. سم ہاؤ آئی کمیونیکیٹ, کم از کم میں نے یہ کریج ضرور دکھائی کہ آئی کمیونیکیٹ. میں نے بتایا کہ مجھے ڈپریشن فیل ہوتا ہے, مجھے سیڈنس فیل ہوتی ہے, اور ایک ایسی سیڈنس جس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں ہے. تو اس کے بعد مجھے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جایا گیا, فیمیل سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ. انہوں نے میری سے تھوڑی سی بات سنی, اور انہوں نے مجھے میڈیکیشنز پہ ڈال دیا کہ جی آپ یہ میڈیکیشنز ان کو شروع کروا دیں, اور جب یہ میڈیکیشنز شروع ہو جائیں تو انشاءاللہ شی ول گیٹ بیٹر. یہ ان کا کہنا تھا. اور یقین کریں میں نے وہ میڈیکیشن شروع بھی کر دی. اور جب میں نے میڈیکیشن شروع کی, 1 ہفتہ گزرا تو میرا یہ سچویشن ہوتی تھی کہ میں بس یا تو میں سو رہی ہوتی تھی یا میرا دماغ نم ہوتا تھا. مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں, کیونکہ ایک تو ڈپریشن تھا, اوپر سے میڈیکیشنز تھیں. نو ڈاؤٹ کہ یہ بات نہیں ہے کہ اس میڈیکیشن سے کوئی حل نہیں نکل رہا تھا,
بات یہ تھی کہ میری جو میں وینٹ آؤٹ کرنا چاہتی تھی یا جو میں شیئر کرنا چاہتی تھی یا جس کا مجھے سولوشن چاہیے تھا یا جس کو میں اپنے کوچ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی تھی. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ برتن کو اوپر سے صاف کر دیں اور وہ چمک جائے, لیکن اندر سے آپ ڈھکن اٹھائیں تو وہ گندا ہی ہو. تو وہ والی فیلنگ مجھے آ رہی تھی کہ بھئی اوپر سے تو مجھے میڈیکیشنز دی جا رہی ہیں اور میرا سارا وہ کیا جا رہا ہے, لیکن اندر سے میں مطمئن کیوں نہیں ہوں. تو یہ جو چیز تھی نا اس میں میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ نہیں, میں نے کم از کم ایک چیز یہ ہے کہ میں میڈیکیشنز نہیں لوں گی. اور میں نے سوچا کہ کیونکہ میڈیکیشنز ایسے نہیں چھوڑ سکتے, ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے, وہ آہستہ آہستہ آپ کی میڈیکیشنز کو چھوڑواتا ہے اور پھر ہم میڈیکیشنز چھوڑتے ہیں. لیکن میں نے نا ابھی مجھے 5-6 days ہوئے تھے, بلکہ 5 days ہوئے تھے, میں نے فیصلہ کیا کہ میں میڈیکیشنز نہیں لوں گی. اور مجھے کوئی سولوشن بھی نہیں مل رہا تھا کہ میں کیا کروں گی. لیکن بس ایک ذہن میں میری چیز آ رہی تھی کہ کیا کروں. ایسا کرتی ہوں کہ نماز پڑھ لیتی ہوں, قرآن پڑھ لیتی ہوں. یقین کریں جب میں نے قرآن کو کھولا تو جو پہلی آیت میرے سامنے آئی وہ تھی, تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو. تو اس وقت میں سوچنے لگی کہ اچھا میں کس چیز کے لیے کوشش کر رہی ہوں. کیا میری کوشش اللہ تعالیٰ کے لیے یا میری کوشش دنیا کے لیے. اور اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں قرآن کو اور پڑھوں. اور جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسی امیزنگ آیات ملی جس میں مجھے ایسا واقعی فیل ہو رہا تھا کہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. کہیں پر یہ تھا کہ ڈو ناٹ گریو انڈیڈ اللہ از ود یو, صبر اور نماز سے تم وہ لو, مدد لو. اور جو سب سے خوبصورت آیت تھی وہ یہ تھی کہ اے عبید اللہ, یعنی کہ اے اللہ کے بندے, اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے جب تم اس کو پکارتے ہو. تو یہ جو چیزیں تھیں نا اس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں قرآن پڑھوں. اور یقین کریں مجھے نہیں پتا چلا کہ ڈپریشن کہاں ہے. اس کے بعد رمضان تھا, میں نے بہت زیادہ عبادت کی. اور یہ ایک کیس ہو سکتا ہے کسی کو سویئر ڈپریشن ہو, ان کو میڈیکیشن سے بھی. میں صرف آپ کو اپنا بتا رہی ہوں کہ میرا پروسیس کیسے چلا. اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں, یہ سلوشن اگر اس میں ہے تو وائی ناٹ مجھے اس میں ہیلپ, میں لوگوں کے لیے ہیلپ فل بنوں اس میں. اور پھر اس کے بعد میں نے سائیکالوجی کو پڑھا, اسلامک سائیکالوجی جو IOU سے کی, پھر اسلامک لائف کوچنگ کی, NLP پریکٹیشنر کیا. اور میرے ابھی تک میں اسٹڈیز چل رہی ہیں میری, اور میں نے آئی ایم امپاورڈ کو بنایا اور وہ اللہ نے بنوایا. کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں اگر میں اس سرکمسٹانسز سے نہ گزری ہوتی تو شاید میرے ذہن میں بھی نہیں آنا تھا کہ مجھے کسی کے لیے ہیلنگ کے بارے میں سوچنا بھی ہے. تو ہم جس بھی سرکمسٹانسز سے گزر رہے ہوتے ہیں نا, تو مجھے اب سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا کوئی پرپز ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاید مجھے اس پرپز کے لیے چنا ہوا تھا جو میں لوگوں تک کنوے کر پاؤں. اور میں یہ سوچ رہی تھی, وہی بات ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے پھول ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں گارڈن دے دیتے ہیں, اور ہم پھول کی طلب میں ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے پھول ہی چاہیے. تو یہی میرے ساتھ ہوا. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں اس ڈاٹ کو کنیکٹ کرتی ہوں جو پیچھے میں نے دیکھا, تو میں کہتی ہوں کہ ہر سفرنگ جو ہے نا اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے اور جو آپ کو اسٹرانگ بناتی ہے. تو ایک کوٹ بھی ہے نا, دیٹ وٹ ڈز ناٹ کل یو میکس یو اسٹرانگر. آپ لوگ سب لوگ بہت اسٹرانگر ہیں. آپ کی جو بھی ڈپریشن ہے آج آپ اس کو اپنے ذہن میں لائیں. اس ڈپریشن کو آپ اس کو ایز اے ایکٹیویٹی سمجھ لیں کہ جو بھی اس وقت آپ کے ذہن میں جو آپ سمجھ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اس کو اپنے سامنے رکھیں. اور اب ہم سورہ دہا کی طرف جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر خوبصورتی سے ہمیں ہیلنگ پروسیس دے دیا ہے اسلامک پرسپیکٹو سے. تو ہم چلتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ, بائی دی مارننگ سن لائٹ. آپ کو پتا ہے جو ڈپریشن میں بندہ ہوتا ہے, اینگزائٹی, سیڈنیس, یہ جتنے بھی ہمیں مینٹل النس پرابلمز ہوتے ہیں, اس میں انسان کیا کرتا ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے اندھیرے میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے. جتنے بھی ڈپریس لوگ ہوں گے نا آپ سنیں گے لائٹ بند کر دو, کمرے سے نکل جاؤ. لونلینس اینڈ ڈپریشن, مطلب سن لائٹ کے پاس نہیں جانا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ بس میں نا لائٹ سے دور ہوں, الگ رہوں. تو بائی دی مارننگ سن لائٹ, اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں صبح کی دھوپ کی
جب وہ چڑھتی ہے، یعنی کہ صبح صبح کے جو ٹائم ہوتا ہے نا اس کی. اور ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صبح کی کیوں قسم کھائی، سن لائٹ کی کیوں قسم کھائی. اب اس کی ڈیپتھ یہی ہے کہ ہاں جو ڈپریس بندہ ہوتا ہے نا وہ اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا and the night when it falls still. غم میں کیا ہوتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. اندھیرے میں کیا ہوتا ہے، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی وحی نہیں آ رہی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام 6 مہینے سے کوئی وحی وغیرہ کچھ کوئی بھی اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا. تو وہ ان کو ایسا لگ رہا تھا شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. اور وہ ایک قسم کے سیڈنس میں چلے گئے تھے، وہ ڈپریس ہو رہے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ، صبح کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، جب آپ کو کوئی وے نہیں نظر آتا کہ میری زندگی میں میں ایسی جگہ سٹک ہوں کہ مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ ہماری زندگی میں ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں یور لارڈ او پروفٹ has not abandoned you nor has he become hateful of you. نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ جس بھی سچویشن میں آپ ہیں، نہ آپ لوگوں کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہے. اگر میں اپنی سرکمسٹانسز پہ جاتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ اس لیے ہو رہا تھا کہ میرے رب نے مجھے یہاں لے کے آنا تھا. تو آپ کی بھی ایک جرنی ہے، بس اس کو پہچانے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بڑی موٹیویشن کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے بیزار ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں And surely your Lord will give so much to you that you will be pleased. اب اپنی اسی ڈپریشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو دیکھیں، اور یقیناً تمہارا رب تمہیں وہ ضرور دے گا جس کی تمہیں خواہش تھی، کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے عنقریب. تو اس عنقریب وقت کو آپ یاد کریں. اپنے ڈپریشن میں آپ کو بہت چھوٹا لگے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے میں یہ. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں Did he not find you as an orphan then sheltered you. اس میں اللہ تعالیٰ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ اگزامپل سے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تم یتیم تھے، جب تمہارے پاس کوئی نہیں تھا، باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو ابھی اس میں رکھ کے سوچیں کہ ہمارے پاس تو ماں باپ ہیں، ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس رشتے دار ہیں. اب ان نعمتوں کو، گریٹیٹیوڈ کو یاد کریں تو آپ کو ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سنبھالا جب ان کے باپ نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کویسچن کر رہے ہیں کہ کیا جب تم آرفن تھے تو تب نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سہارا دیا تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں Did he not find you unguided then guided you. کہ کیا آپ انگائیڈڈ تھے، یعنی کہ آپ کو کوئی سیدھی راہ کا نہیں پتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو گائیڈنس دی. ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، سب مسلمان ہیں. ہم اس کا ہی شکر ادا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈنس دی، ہمیں چنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ جو تم مت گھبراؤ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں گائیڈنس بھی تمہیں اللہ نے ہی دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں And did he not find you needy then satisfied your deeds. اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ جب کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہو کیا وہ پوری نہیں ہوتی. اب آپ اپنے پہ رکھ کے دیکھیں ایچ اینڈ ایوری ون آف یو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری کتنی ڈیڈز ایسی ہیں جس میں ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے. ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہم دیکھ پا رہے ہیں، ہم سن پا رہے ہیں، میری باتوں کو آپ سمجھ پا رہے ہیں، آپ انٹرپریٹ کر پا رہے ہیں. آپ کے ارد گرد اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ اگر اس کو اپنی انگلیوں پہ گننا چاہیں نا تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو 5 انگلیاں، یہ 10 انگلیاں ہماری، یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ And did he not find you needy and then satisfied you. اب آپ اس ڈپریشن کو چھوڑ کے ان چیزوں پہ جائے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشی دی ہے.
کبھی ایگزامس میں بہت اچھے مارکس، کبھی آپ کی کوئی ایسی وش پوری ہوگی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہوگی. میرے ساتھ ایسا بہت بار ہوا، میں نے جو دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی. تو ایسی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ چیزوں کو جنرلائز کر دیتا ہے. اگر ہم سوچتے ہیں نا کسی ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سارا یہ لوگ ہی ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں. جب ہم خوش ہوتے ہیں تو قرآن کی بھی آیت ہے نا کہ انسان جو ہے نا بڑا ناشکر ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت زیادہ بھلائی کرتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے کوئی غم اس کو دیتا ہے تو وہ نا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے کہ اللہ یہ میرے ساتھ غم ہو گئے. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ وہ غم اس سے دور کر لیتا ہے تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو جانتا ہی نہیں تھا. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، ہمیں انگزائٹی کیوں ہوتی ہے. ہمیں کیا یہ تو نہیں ہے کہ ہماری اسپرٹ کو، ہماری روح کو ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور دین کی. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سو ڈو ناٹ oppress the orphans. تو اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی orphans جو ہے نا، جو یتیم ہیں، ان کو اپنے سے دور مت کرو، یعنی کہ ان کو نیچا مت دکھاؤ. پھر اس کے بعد ہے نور، یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ نور ریپلس دا بیگرز، اور جو مانگنے آپ سے آتے ہیں نا اس کو جھٹکو مت. اب یہی دو ایگزامپلز اللہ تعالیٰ نے اس لیے یوز کی کہ آرفنز وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا، جن کا نہ ماں ہوتے نہ باپ ہوتے، ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا. پھر اس کے بعد یہ کہ جو آپ سے جو مانگتا ہے اس کو جھٹکے مت، کیونکہ وہ اللہ نے آپ کو وہ وسیلہ بنایا ہے کہ آپ اس کو دے سکتے ہیں. ایک بیگر کیا ہوتا ہے جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ رات کو مجھے کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں، اس کی کیا سچویشن ہوتی ہوگی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو احساس ہے تیرے رب کا سو بیان کر. اب آپ یہ سوچیں کہ احسان ہے تیرے رب کا بیان کر. اب وہ احسان کیا ہے؟ گریٹیٹیوڈ. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کاؤنٹ کریں کہ کون کون سی بلیسنگز ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ سائیکالوجی میں ایک پورا کانسیپٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ گریٹیٹیوڈ، اپنا 3 گریٹیٹیوڈ لکھیں اور یو ول فیل سیٹسفائڈ. اور اللہ تعالیٰ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. کوئی ایک بھی نعمت ایسی نہیں جس میں آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تو بس ایسے ہی تھی. ایچ اینڈ ایوری نعمت از اٹ سیلف بلیسنگ. تو اپنے اللہ کے احسانوں کو یاد کریں اور گریٹیٹیوڈ شو کریں. گریٹیٹیوڈ از دا ایسنس آف ہیلنگ. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کنکلوڈ کر دیا کہ اس کا سلوشن کیا ہے، کہ جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے اس سے راضی ہو جائیں کہ تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی، کہ آپ گریٹیٹیوڈ شو کریں. اور آپ ابھی گوگل کریں گے نا، آپ کو سائیکالوجی کے اس میں لکھیں گے نا کہ ڈپریشن کا کیا علاج ہے تو وہ کہیں گے گریٹیٹیوڈ شو کریں. اس کی تھیراپیز دیکھیں گے، اس میں وہ آپ سے گریٹیٹیوڈ کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ کا نہیں، یا جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں کم از کم آپ اس کی طرف دیکھیں. کیونکہ جو ڈپریس بندہ ہوتا ہے اس کا فوکس کہاں ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ راستہ نہیں ہے. لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اچھا اور بھی پاسبلٹیز ہیں تو آٹومیٹکلی وہ ان چیزوں سے نکل جاتا ہے. تو یہ اسلامک وے آف ہیلنگ ہے. اس کو کہتے ہیں ہولسٹک ہیلنگ. ہولسٹک ہیلنگ مینس جو آپ کے سارے ایسپیکٹس کو ڈیل کرتی ہے، مائنڈ، باڈی، ہارٹ، سول. اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے. اور آئی ہوپ کہ آج آپ لوگوں نے کم از کم یہ کانسیپٹ ضرور لیا ہوگا کہ اسلامک ہیلنگ از ٹرو ہیلنگ. ہم اگر کسی سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے بھی جائیں نا تو ایک پارٹ جو ہمیں ہمارے سیلف سے ملاتا ہے اور جو ہمیں ہمارے کریٹر سے قریب کرتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ رہ جائے. تو آئی ہوپ آپ کے لیے ٹاک بینیفیشل رہی ہوگی. اور میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کا کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور جو کویسچن ابھی چیٹ میں ہے میں وہ دیکھ لیتی ہوں. اچھا، ایک سسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے ہیں. اچھا، ایک سسٹر نے پوچھا کہ ریپیٹ کر دیں 3 ٹائپ آف نفس. جو 3 ٹائپس ہیں نفس کی وہ ہے نفس اللوامہ، نفس المطمئنہ اور نفس الامارہ. جو نفس الامارہ ہے وہ ہمارا ریبیلیس سول ہے جو ہمیں نیگیٹو سائڈ پہ موٹیویٹ کرتا ہے. اور حضرت عمر نے یہ کہا، غالباً میں
if I'm not wrong کہ یہ ایک نفس الامارہ جو ہے نا کہ ایسا گھوڑا ہے جو آپ جس کی لگام جو ایسی ہے نا جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ آپ کو پھر کہیں پر بھی لے جائے. نفس الامارہ وہ ہے. پھر نفس اللوامہ وہ ہے جو ہمیں ہمارا وہ کہتے ہیں نا ضمیر کی آواز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یا ایک گٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ جو ہمیں ملامت کرتا ہے کہ یہ نہیں کرنا. وہ ہوتا ہے نفس اللوامہ. اور نفس المطمئنہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے راضی سول ہے، جو خوش ہے جو اس لائف میں بھی آ کے نا، اس دنیا میں بھی آ کے وہ اگر مشکلیں بھی جھیل رہا ہے نا، تو اس کو یہ پتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں نے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے ہی میں اسٹرائیو کر رہا ہوں. اچھا، اس کے علاوہ کسی کا کوئی کویسچن ہے؟ اف یو وڈ لائک ٹو آنسر. آئی ایم ان ڈپریشن. آئی نو دا ریزنس اینڈ ٹرائنگ ٹو اوور کم بٹ ڈونٹ نو وائی مائی ہارٹ بیٹ گیٹ سو فاسٹ. وائی اٹ از سو. کیونکہ یہ جو ہے نا، جب آپ کی ہارٹ بیٹ ڈپریشن کی وجہ سے بہت زیادہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نا پینک سچویشن ہے، جس میں آپ کو ہیلپ سیک فوراً کر لینی چاہیے. اس کا یہ ایک سمٹمس ہوتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کو ہیلپ سیک کر لینی چاہیے. آئی ول گیو یو مائی نمبر. ابھی میں یہاں پر ادھر لکھ بھی دیتی ہوں، تاکہ اگر کسی کا کوئی بھی کویسچن ہے اور وہ کسی اس سے گزر رہا ہے ٹراما وغیرہ سے، تو وہ بات کر سکتا ہے. جزاک اللہ خیر عائشہ. اچھا، لٹرلی میں نے قرآن میں جب یہ پڑھا نہ کہ ہم جس کو اینڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ آغاز ہوتا ہے، اس دن میرا توکل بہت اسٹرانگ ہوا. جزاک اللہ خیر فور شیئرنگ. آپ نے بہت ہی زبردست اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. اور پھر اس کے بعد شیلا جزاک اللہ خیر، یہ ڈونٹ ٹیک مائی نیم. اوکے. اچھا، اینگر مینجمنٹ پہ سیشن کب ہوگا؟ دیکھیں، اینگر مینجمنٹ پہ آئی ایم امپاورڈ میں ہمارا سیشن ہونے والا ہے نیئر سون. تو انشاءاللہ وہ آپ ہمارے اگر پیجز سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا، جزاک اللہ خیر. سچ اے آسم وے آف کنویئنگ یور میسج. جزاک اللہ خیر. یہ سب وہی بات ہے نا کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ شاید ہم نے بہت اچھا کر دیا، لیکن یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. ہم جو بول رہے ہیں، ہم جو تھاٹ پروسیس ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس جرنی پہ میں آ گئی ہوں، میں تو یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچ گئے. تو یہیں پر انشاءاللہ سیشن کا اختتام کرتے ہیں. اور یہ جو ڈپریشن اور انگزائٹی کا ٹاپک ہے نا، یہ بہت واسٹ ہے، لیکن میں نے کوشش کی تھی کہ میں آپ کو نا بریفلی اس کو بتا دوں، لیکن اس کی ڈیپتھ اس سے زیادہ ہے. ہم اس کے اوپر اور بہت زیادہ سیشنز کر سکتے تھے، ہم بہت زیادہ اس کے اوپر بات کر سکتے تھے، کیونکہ یہ ایک دن میں کور ہونے والا ٹاپک نہیں ہے. لیکن جو مین پوائنٹس ہے جس سے آپ کو اس کے بارے میں علم ہو جائے، وہ میں نے پوری کوشش کی میں کسی طریقے سے آپ کو بتا دوں. اور یہاں پر میں اپنا نمبر یہاں ڈال دیتی ہوں، تاکہ اگر کسی کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اینڈ ڈاکٹر حفصہ، ناؤ مائک از یورز. جزاک اللہ خیر کثیرہ. صبح سے آپ کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی سب سے پہلے تو، کہ آپ نے اتنا پریشیس ٹائم ہمیں دیا. اور باقی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ خیر کا معاملہ پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور ما توفیق الا باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہی سارے کام جو ہیں وہ تکمیل کو پہنچتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ سب کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک کے لیے آپ لوگوں سے سب سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.